لوگ کیسے کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کراچی میں کوئی اپنا گھر نہیں تھا، تو ہم 4-5 گھروں میں رہے۔ پہلے ہم نیو دورہ جی کالونی میں رہے، پھر ہمارے والد نے نواب آف خیرپور کے پاس جاب کی، اور پھر ہم ادھر خیرپور ہاؤس جو گارڈن کے پاس ہے ادھر رہے، پھر ایک طویل عرصہ حسین ڈی سلوا ٹاؤن میں گزرا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو وہ کتنی بڑی مثال تھی ایک ساتھ رہنے کی، کہ کرسچنز بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، ایک دوسرے کے تہواروں میں شرکت بھی کیا کرتے تھے، گرم جوشی بھی ہوا کر سکتی تھی۔ اس زمانے کا حسین ڈی سلوا ٹاؤن وہ تھا کہ ہم پہاڑیوں پہ جا کے پکنک منایا کرتے تھے، اور ایک ایسا موقع بھی آیا کہ ظفر پہاڑی سے سلپ ہو گیا تو اس کے 24 ٹانکے آئے تھے یہاں سے لے کے وہاں تک، لیکن وہ اتنا اسٹرانگ کلچر تھا کہ جب میں سوچتا ہوں کہ میں جب جرنلزم میں آیا تو کراچی بالکل بدل گیا تھا۔ اس سے پہلے یہاں پیلس سینما، ریڈ سینما، ان جگہوں پہ فلمیں دیکھنے کا شوق، ایک عجیب ہی ٹرام پر بھی سفر کیا۔ ایک بنا بنایا شہر کیسے بگڑ گیا، یہ چیزیں رجسٹرڈ ہوتی چلی گئی، اور کہیں نہ کہیں ایک جرنلسٹ میرے اندر پیدا ہو رہا تھا کہ ان کے سوالات میں کس سے کروں، ان کے جوابات میں کس سے لوں، جو اپنے سامنے چیزوں کو بگڑتا دیکھ رہا تھا۔ کالج میں نیشنل کالج سے میں نے اپنا بی اے کیا۔ جب پہلے دن نیشنل کالج گیا تو میری برابر والی چیئر پر بہروز سبزواری بیٹھا تھا۔ بہروز کے ساتھ ایک بڑی طویل وہ رہی، آج تک ہے، اور اس وقت تک کیونکہ تھوڑے تھوڑے تھے، کچھ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ سے ہو گئے تھے ہم، تو جب کبھی کالج میں ٹیئر گیسنگ وغیرہ ہو جاتی تھی تو بہروز سے میں کہتا تھا تجھے نہیں پتا، میں تجھے نکال کے لے جاتا ہوں، کس طرح ہمیں باہر نکلنا ہے۔ اسی طرح پیچھے ساجد بیٹھا ہوا ہے، ساجد سے یونیورسٹی کے زمانے میں، ساجد، خالد انم، ہم یونیورسٹی کے ساتھی تھے، اور یونیورسٹی کی اپنی زندگی تھی۔ نیشنل کالج میں ہی جب ہم تھے تو حسین حقانی پہلی مرتبہ نیشنل کالج کے وہاں صدر منتخب ہوئے۔ ظاہر ہے ہمارا نظریاتی اختلاف تھا حسین حقانی سے، لیکن نیشنل کالج میں کوئی بہت اسٹرانگ اینٹی جمعیت کوئی پارٹی نہیں ہوا کرتی تھی، اور حسین حقانی بھی ٹپکل جمعیت کا جو ایک کینڈیڈیٹ ہوتا تھا اس سے ذرا ہٹ کرتے ہیں۔ جو یونیورسٹی میں بھی ہمیں نظر آیا، وہ الگ بات ہے کہ یونیورسٹی میں بعد میں جمعیت والے کہتے تھے کہ حسین حقانی ہمارا امیدوار نہیں ہے، ہم حسین حقانی کے امیدوار ہیں۔ وہ اتنا اسٹرانگلی ایمرج ہو کے آیا۔ تو نیشنل کالج سے بی اے کیا، اسی زمانے میں 77 کی تحریک چل رہی تھی، تو 77 کی تحریک اگین 77 کی تحریک میں ایک کنفیوژن تھا۔ بھٹو کی، ذوالفقار علی بھٹو کی ساری پالیسیوں سے ہم اتفاق نہیں کرتے تھے، بہت سی پالیسیوں سے اختلاف رہا تھا ان کا، خاص طور پہ نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی تھی، لیفٹ پر۔ ایسٹ پاکستان کے حوالے سے ایک کنفیوژن تھا بھٹو صاحب کے رول کے اوپر ایز اے اسٹوڈنٹ، اس چیز کو بعد میں کتابیں، اس زمانے میں ظاہر ہے یہاں کتابوں کا کلچر تھا، جہاں اسٹینڈرڈ بک سٹال ہوتا تھا، تھامس اینڈ تھامس شاید ابھی بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، لبرٹی ہوا کرتا تھا، اسی طرح باقاعدہ 3 یا 4 فلور کا ساسی بک اسٹور ہوا کرتا تھا جس کے 4 فلورز ہوا کرتے تھے۔ اتنا شوق تھا لوگوں کو پڑھنے کا، وہ سارے آہستہ آہستہ بک سٹالز ہم نے ختم ہوتے دیکھے، آہستہ آہستہ وہ سینما ہم نے ختم ہوتے دیکھے، اور
جب ہم یونیورسٹی پہنچے تو چیزوں میں بگاڑ آ چکا تھا.